میرا نام عائشہ ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی سارہ 6 سال کی ہے اور چھوٹی بیٹی اریبہ 4 سال کی ہے۔ میرا شوہر فہد ایک سرکاری ملازم ہے۔ ہمارا گھر ایک متوسط طبقے کا گھر ہے۔ میرے گھر میں ہر وقت چہل پہل رہتی ہے۔ صبح سویرے ہی ہم سب جاگ جاتے ہیں۔ فہد دفتر کے لیے تیار ہوتا ہے اور میں بیٹیوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنے کی تیاری کرتی ہوں۔ ناشتے کے بعد سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ میرے دل میں ایک بیٹے کی خواہش ہمیشہ سے تھی۔ فہد اور میری محبت کی شادی تھی اور ہماری محبت کی داستان کسی خواب سے کم نہیں تھی۔ ہماری پہلی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نئی نئی یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی۔ ایک دن میں یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھی ہوئی تھی جب فہد پہلی بار میرے سامنے آیا اور ایک دوست کے ساتھ تھا اور بڑی خود اعتمادی کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور مسکرا کر سلام کیا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک خاص کشش تھی جس نے مجھے پہلی ہی نظر میں متاثر کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہماری دلچسپی بڑھنے لگی۔ ہم یونیورسٹی کے مختلف پروگرامز میں ملتے اور پھر ایک دن ہم دونوں ایک پروجیکٹ پر کام کرنے لگے۔ اس دوران ہماری ملاقات زیادہ ہونے لگیں۔ فہد بہت ذہین اور محنتی طالب علم تھا اور اس کی شخصیت کا یہی پہلو مجھے اس کی طرف کھینچ لایا۔ ہمارے درمیان دوستی کب محبت میں بدل گئی یہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلا۔ ایک دن ہم یونیورسٹی کے باغیچے میں بیٹھے تھے جب فہد نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ عائشہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ فہد نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ عائشہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گی؟ یہ الفاظ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، فہد میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس دن ہم دونوں نے ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ کیا۔ یونیورسٹی کی خوبصورت یادیں ہمارے دلوں میں بستی رہتی تھی۔ ہم اکثر یونیورسٹی کے باغیچے میں بیٹھ کر مستقبل کے خواب بنتے رہتے تھے۔ فہد نے میرے گھر رشتہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بھائی اور بھابھی ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے۔ میری ماں اور باپ ان کا بہت خوشی سے استقبال کیا۔ فہد کے بھائی نے کہا کہ ہمیں آپ کی بیٹی عائشہ بہت پسند ہے۔ فہد اس سے محبت کرتا ہے اور ہمیں چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بہو بنے۔ میرے والدین نے خوشی سے اس کے رشتے کو قبول کر لیا۔ منگنی کی تقریب میں بہت خوبصورت تھی اور اس شادی کی تمام رسومات میں بھی بہت دھوم دھام سے منائی گئی۔ مہندی، مایوں، نکاح اور ولیمہ، ہر تقریب میں خوشیوں کا سمندر موجزن تھا۔ رخصتی کا وقت بہت غمگین تھا۔ میں اپنے والدین کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی طرف جا رہی تھی اور یہ لمحہ بہت ہی مشکل تھا۔ میرے والدین کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میں بھی ان کی جدائی میں رو رہی تھی۔ ہماری نئی نئی شادی تھی اور فہد شروع کے دنوں میں ہی اولاد کا بہت شوق رکھتا تھا اور اکثر میرے ساتھ ایک پیارے سے بیٹے کی باتیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ عائشہ ہمارا بیٹا ہوگا جو بالکل تمہاری طرح خوبصورت ہوگا اور میری جیسے ذہین ہوگا۔ پھر مجھ سے پوچھتا ہم اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ہم دونوں بیٹھ کر اپنے مستقبل کے خواب بنتے اور ان خوابوں میں اپنے بیٹے کو دیکھتے۔ فہد مجھے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی محبت اور شفقت نے میری زندگی کی خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ ہم دونوں ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کھیلتے، باتیں کرتے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے رہتے تھے۔ فہد کی محبت اور خیال رکھنے کی عادت نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے فہد جیسا شریک حیات ملا۔ ہماری زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بیٹے کی خواہش نے میرے دل میں ایک خالی پن پیدا کر دیا تھا۔ فہد کی محبت اور توجہ کے باوجود میرے دل میں ایک حسرت تھی جو پوری نہیں ہو رہی تھی۔ جب میری شادی کے 1 سال بعد میں پہلی بار حاملہ ہوئی تو فہد اور اس کے بھائی بھابھی نے میرا بہت خیال رکھا۔ فہد ہر وقت میرے ساتھ رہتا، میرے آرام کا خیال رکھتا اور میری ہر ضرورت پوری کرتا۔ میری جیٹھانی نادیہ بھی میرے لیے ہر وقت میرے پاس رہتی، میرے کھانے پینے کا دھیان رکھتی اور مجھے آرام کرنے کے لیے کہتی۔ میری جیٹھانی کا بڑا بیٹا ہر وقت مجھے کہتا، چاچی میرا بھائی آنے والا ہے نا۔ سبھی ان لوگوں ہونے والے بچے کے لیے خواب دیکھنے لگے اور فہد اکثر مجھے پیار سے کہتا کہ عائشہ ہمارا بیٹا ہوگا جو بالکل تمہاری طرح خوبصورت ہوگا۔ خود بھی بیٹے ہونے کے خواب دیکھنے لگی تھی، لیکن جب ڈیلیوری ہوئی تو میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ میں بیٹی کی پیدائش پر بھی خوش تھی، لیکن ڈیلیوری میں کچھ پیچیدگیاں تھیں جن کی وجہ سے میں کافی عرصے تک بیمار رہی۔ ڈیلیوری کے دوران خون کی کمی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میری حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے مجھے آرام کا مشورہ دیا اور میری صحت یابی کے لیے وقت
کی ضرورت تھی۔ ابھی 3 روز ہی گزرے تھے کہ میرے والدین کی موت ہو گئی۔ وہ میری بیٹی کی پیدائش کی خوشی منانے کے لیے باہر کے ملک سے واپس آ رہے تھے۔ اس حادثے کی خبر سن کر میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ مجھے ان کا منہ دیکھنا تک نصیب نہ ہوا۔ اس حادثے نے میرے دل میں گہرا صدمہ چھوڑا۔ نادیہ نے اس دوران میری بہت ہمت بنائی اور مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہتی، عائشہ، اللہ کی رضا میں ہم سب کو راضی ہونا چاہیے۔ تمہاری بیٹی تمہاری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ان کی اس باتوں سے مجھے کچھ حوصلہ ملا، لیکن والدین کے جانے کا صدمہ اتنا گہرا تھا کہ میرا دل بیٹی کی طرف سے بھی خراب ہو گیا۔ میں اپنی بیٹی کو کیا کیا سمجھتی، کبھی کبھی مجھے لگتا کہ وہی میری والدین کی موت کی وجہ بن گئی۔ میرا دل کی بیٹی کے وجود سے بیزار رہتا تھا، میری طبیعت بھی خراب رہتی تھی۔ کبھی سر میں درد، کبھی جسم میں کمزوری اور کبھی دل کی بے چینی۔ آہستہ آہستہ وقت کا مرہم میرے دل کے زخم بھرتا گیا اور روزمرہ کی زندگی میں دوبارہ مشغول ہو گئی۔ پھر جب میں دوسری بار حاملہ ہوئی تو مجھے پورا یقین تھا کہ اس بار بیٹا ہی ہوگا۔ فہد اور اس کے گھر والے دوبارہ خوشیوں کے خواب دیکھنے لگے، لیکن میری امید پوری نہیں ہوئی۔ اس بار بھی اللہ نے مجھے بیٹی ہی عطا کی۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت مایوس کن تھا، لیکن فہد نے مجھے سنبھالا اور کہا، عائشہ، ہماری بیٹیاں ہماری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہیں۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے۔ ان کی باتوں سے مجھے کچھ تسلی ملی، لیکن میرے دل میں کہیں نہ کہیں ایک خالی پن رہتا تھا۔ بیٹی کی خواہش سے بھرا ہوا تھا۔ دوسری بیٹی کی پیدائش سے پہلے میری جیٹھانی نادیہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شہر کے بڑے علاقے میں منتقل ہو گئی تھی۔ نادیہ کے شوہر کی نوکری میں ترقی ہوئی تھی اور وہ اب ایک بڑے عہدے پر فائز ہو چکے تھے۔ اس کی ترقی کے بعد انہیں ایک بڑی اور آرام دہ رہائش فراہم کی گئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں وہاں منتقل ہونا پڑا۔ نادیہ کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ نہ میرے پاس ماں باپ تھے، نہ ہی نادیہ کا ساتھ۔ اکیلا کہ وہ لمحے بہت اذیت ناک تھے۔ رات کے سناٹے میں مجھے فہد کام سے واپس نہیں آتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی بیٹیوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ ان کے معصوم چہرے مجھے ایک عجیب سی تسلی دیتے تھے، لیکن دل کے اندر ایک خالی پن ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ مجھے اکثر نادیہ کی یاد آتی، جب وہ میرے ساتھ تو ہر مشکل وقت میں میری مدد کرتی تھی، مجھے دلاسا دیتی تھی، میری بیٹیوں کا خیال رکھتی تھی اور میرے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ لیکن اب وہ یہاں نہیں تھی۔ میری ماں کی یاد بھی دل میں بہت تڑپاتی تھی۔ ان کا پیار اور محبت بھرا ہاتھ میرے سر پر نہیں تھا۔ ان کی نصیحتیں اور دعائیں میرے لیے ایک نعمت تھی، جو اب چھن چکی تھی۔ ان کے عدم موجودگی نے میری زندگی میں ایک ایسا خلا پیدا کر دیا تھا کہ جو کبھی پر نہیں ہو سکتا تھا۔ فہد بھی میری حالت کو سمجھتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ گزارے، لیکن کام کی ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ ایسا نہیں کر پاتا تھا، اور وہ جب بھی گھر آتا میرے لیے کچھ نہ کچھ لانے کی کوشش کرتا، میری بیٹیوں کے لیے کھلونے اور چیزیں لاتا اور میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا۔ ہر بار دل میں ایک امید ہوتی تھی کہ شاید اس دفعہ ہمیں بیٹے سے نوازا جائے۔ جب میں تیسری بار حاملہ ہوئی تو دل میں ایک بار پھر امید جاگی اٹھی، اور فہد اور میں نے ہمیشہ سے بیٹے کی خواہش کی تھی، اور یہ امید دل میں تھی کہ شاید اس بار ہمیں بیٹے کی نعمت سے نوازے گا۔ فہد نے اس خوشخبری کو سنا تو بے حد خوش ہوا اور میرے ارد گرد رہ کر مزید خیال رکھنے لگا۔ فہد نے میری ہر ضرورت کا خیال رکھا اور میرے لیے مزید اور غذائیت سے بھرپور کھانے لاتا اور میری آرام کا خیال رکھتا۔ اس نے گھر میں ہر ممکن سہولت فراہم کرنی تاکہ میں آرام سے رہ سکوں اور اس حمل کے دوران کسی بھی قسم کی مشکلات پیش نہ آئیں، اور اکثر میرے ساتھ بیٹھ کر مستقبل کے خواب بنتا، ہمارے ہونے والے بچے کے لیے خوبصورت کپڑے اور کھلونے خریدنے کی باتیں کرتا۔ نادیہ کے شہر منتقل ہونے کے بعد میں اکثر اسے یاد کرتی۔ اس کی موجودگی میں مجھے کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے دل کی باتیں کسی سے بھی نہیں کر پاتی تھی اور اکثر رات کو تنہائی میں آنسو بہاتی تھی۔ جب تیسری بار ڈیلیوری کا وقت آیا تو دائی نے مجھے بتایا کہ اللہ نے ہمیں ایک اور بیٹی دی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دائی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، عائشہ، اللہ تمہارے نصیب میں بھی بیٹے لکھ دے گا۔ محلے کی عورتیں بھی افسوس بھرے لہجے میں کہتی، عائشہ صبر کرو، اللہ کا بڑا کارساز ہے، شاید اللہ نے تمہارے نصیب میں کچھ اور بھی بھلائی رکھی ہو۔
ان سب کی باتیں سن کر میرا دل اور بھی بوجھل ہو جاتا۔ جانتی تھی کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، لیکن سماج کے دباؤ اور شوہر کی امیدوں نے مجھے افسردہ کر دیا تھا۔ فہد نے بھی مجھے تسلی دی اور کہا کہ عائشہ، ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ماں اور بچی دونوں صحت مند ہوں۔ بیٹیاں بھی بیٹیوں سے کم نہیں ہوتی اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ گھر میں بیٹیوں کے درمیان ہنسی مذاق چلتا رہتا، لیکن میرے دل میں ایک خالی پن محسوس ہوتا تھا۔ جب کہ دل میں اس نئے مہمان کی آمد کی خوشی تھی، لیکن میرے دل میں بیٹے کی امید کے ٹوٹنے کی مایوسی تھی۔ نادیہ میری جیٹھانی ہمیشہ میری مدد کرتی رہتی تھی۔ جب اس کا چھوٹا بیٹا پیدا ہوا تھا تو میں اس کی پاس رہنے گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے۔ میری ڈیلیوری کے بعد نادیہ میرے گھر رہنے آ گئی تھی تاکہ میری مدد کر سکے۔ وہ گھر کے کام کرتی، میری بیٹیوں کو تیار کر کے اسکول بھیجتی اور انہیں بڑے پیار سے ناشتہ کراتی تھی۔ نادیہ کی موجودگی سے میرے دل کو درد کچھ ہلکا ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی یہ احساس رہتا تھا کہ 3 بیٹیوں کی ماں ہوں میں۔ نادیہ کے بیٹوں کی کپڑے، جوتے اور کتابیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ ان کے کھلونے اور کھیلنے کی چیزیں اٹھا کر دیکھتی اور سوچتی کہ کاش میرے بھی بیٹے ہوتے تو جن کے لیے میں یہ سب سنبھال کر رکھتی۔ میرے شوہر فہد اپنے بھائی اور بھابھی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ فہد نادیہ کے بچوں کے ساتھ کھیلتا، انہیں تحفہ دیتا اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل جل جاتا تھا۔ میں سمجھتی کہ شاید نادیہ بیٹوں کی ماں ہے، اس لیے فہد ان کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ ایک روز میں نادیہ کے کمرے میں گئی جہاں اس کے چاروں بیٹوں بیڈ پر اس کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ نادیہ ان کے درمیان بیٹھی کہانیاں سنا رہی تھی اور وہ ہماری سب خوشی سے ہنس رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل حسد سے جل گیا۔ میرا جی چاہا کہ میں بھی نادیہ کے بیٹے چھین لوں۔ ایک دن نادیہ شاپنگ پر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے سامان کی لسٹ بنائی اور ضروری چیزیں نوٹ کیں۔ جب وہ گھر میں موجود نہیں تھی، اس وقت اس کے بیٹے اسکول واپس آئے۔ چھوٹا بیٹا مما مما کہتا ہوا مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کا ننھا سا چہرہ دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ جب اس نے میرا چہرہ دیکھا تو فوراً مجھ سے پرے ہو گیا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ بیٹے کتنی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں اللہ سے التجا کرنے لگی کہ یا اللہ، مجھے بھی بیٹے عطا کر دے تاکہ میرے دل کی یہ حسرت پوری ہو جائے۔ نادیہ کی بیٹوں سے گھر میں بڑی چہل پہل ہوتی تھی۔ وہ شرارتیں کرتے تھے، میرے ساتھ باتیں کرتے اور کھیل کود میں مصروف رہتے۔ ان کے کہکہے اور سے گھر میں رونق رہتی۔ میری ڈیلیوری کا 1 ماہ گزر گیا تھا جب ایک دن نادیہ نے گھر واپس جانے کی اجازت چاہی۔ نادیہ نے کہا کہ عائشہ، اب مجھے واپس جانا ہوگا۔ میں نے جواب دیا، نادیہ، تمہارے جانے سے یہاں بہت کمی محسوس ہوگی۔ تم نے میرا بہت خیال رکھا ہے، میں تمہاری احسان مند ہوں۔ جب نادیہ روانگی کے لیے تیار ہوئی تو میرے دل میں دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ ان سب کے جانے کے بعد گھر میں ایک خالی پن محسوس ہونے لگا۔ ہر جگہ انہیں یاد کرتی، ان کی کمی محسوس کرتی۔ ان کے جانے کے بعد میں چڑچڑی ہو گئی۔ میں اپنی بیٹیوں پر بلا وجہ غصہ کرنے لگی تھی اور انہیں مارنے پیٹنے لگی تھی۔ تم لوگ کبھی میری خوشی کا سبب نہیں بن سکتی، ہمیشہ میرے لیے مشکلات ہی لے کر آئی ہو۔ میرے دل میں نفرت اور مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اپنی بیٹیوں سے نفرت کرنے لگی تھی اور ان کی تسدید کرنے کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتی تھی۔ تم لوگ کبھی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہو، کبھی کچھ نہیں بنو گی۔ کاش میرے بھی بیٹے ہوتے۔ میری بیٹی کی خواہش نے پاگل پن کا روپ لے لیا تھا۔ میں دن رات بیٹے کی خواب دیکھتی اور ہر ممکن طریقہ آزمانے کی کوشش کرتی۔ میں نے مختلف دیسی دوائیاں، جڑی بوٹیاں اور ٹوٹکے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ میری یہ کوشش بعض اوقات اتنی شدید ہوتی جاتی کہ میں خود کو ہی نقصان پہنچانے لگتی۔ میری چھوٹی بیٹی 6 ماہ کی ہو چکی تھی اور میں دوبارہ حاملہ ہونا چاہتی تھی تاکہ بیٹے کی خواہش پوری کر سکوں۔ ایک دن رات کو جب فہد گھر لوٹا، ہم دونوں رات کے کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے کہ میں نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے فہد، میں دوبارہ حاملہ ہونا چاہتی ہوں، شاید اس بار اللہ ہمیں بیٹے کی خوشی عطا کرے۔ فہد نے میری بات سن کر غصے میں آ کر کہا کہ عائشہ، تم پاگل ہو گئی ہو، ہماری بچی ابھی 6 ماہ کی ہے، اتنی جلدی حمل تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس سے تمہاری صحت پر برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اس نے مجھے مختلف طبی نقصانات بتائے، جیسے کمزوری، خون کی کمی اور جسمانی تھکن۔ فہد کی مخالفت کے باوجود میں نے چھپ کر محلے کی دائی سے ملنا شروع کر دیا۔ میں اکثر دائی کے گھر جاتی اور اس سے مختلف دیسی علاج کرواتی۔ دائی مجھے مختلف جڑی بوٹیاں اور دیسی دوائیں دیتی اور کہتی کہ یہ استعمال کرو، انشاءاللہ تمہاری مراد پوری ہوگی۔
دیسی دواؤں کے فائدے کے بجائے میری صحت پر برا اثر پڑنے لگا۔ مجھے دن بہ دن کمزوری محسوس ہونے لگی، پیٹ میں درد، متلی اور بھوک کی کمزوری ہونے لگی۔ دیسی دوائیں میرے جسم کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ میری طبیعت دن بہ دن بہت پریشان ہو گیا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کرتا، لیکن میں اتنی ضد پر قائم رہتی۔ فہد کی پریشانی دیکھ کر میرا دل دکھتا تھا، لیکن بیٹی کی خواہش نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ محلے کی ایک عورت نے مجھے مشورہ دیا کہ میں ایک عامل سے ملوں جو ایسے مسائل حل کرنے میں ماہر ہے۔ ایک دن میں اس عورت سے ملی جس نے مجھے عامل کے پاس جانے کا پتہ دیا تھا۔ تو اس عامل کے پاس جاؤ، وہ تمہارے مسئلے کا حل نکال دے گا۔ اس نے کہا کہ عامل کے پاس پہنچی تو اس نے مجھے عجیب و غریب عمل بتائے۔ وہ بولا کہ تمہیں رات بھر جاگ کر یہ عمل اندھیرے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر مختلف منتروں کا ورد کرتی اور عامل کے بتائے ہوئے طریقوں سے دعائیں مانگتی۔ بیماری، فکر اور نیند کی کمی کی وجہ سے میری صحت مزید بگڑنے لگی۔ مجھے شدید تھکن، سر درد اور جسمانی کمزوری کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے خون کی کمی ہو گئی ہے اور شدید کمزوری کا شکار ہو گئی ہوں۔ فہد کی پریشانی اور میری حالت دیکھ کر مجھے احساس ہونے لگا کہ بیٹی کی خواہش میں نے اپنی صحت کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ میری یہ حالت دیکھ کر فہد نے مجھے پر دباؤ ڈالا کہ میں دوبارہ حاملہ ہونے کے بارے میں سوچوں بھی نہ، صحت کا خیال رکھوں، اور بولا کہ عائشہ تمہیں اپنے اور بچوں کے خیال اس لیے صحت مند رہنا پڑے گا۔ بیٹی کی خواہش میں اپنی زندگی کو داؤ پر مت لگاؤ۔ اپنی غلط کوششوں کے باعث میں شدید بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ میری حالت نازک ہے اور مجھے مکمل آرام کی ضرورت ہے، ورنہ مزید خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس خبر نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میں بستر تک محدود ہو گئی۔ میری بیماری کی وجہ سے فہد نے لگاتار چھٹیاں کرنا شروع کر دیں اور دن رات میرے ساتھ رہنا، میرا خیال رکھتا، گھر کے کام کرتا اور بیٹیوں کو سنبھالتا اور میری دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ بچوں کو اسکول لے جاتا، کھانا پکاتا اور گھر کے دیگر امور سنبھالتا۔ اس محنت اور محبت نے مجھے سنبھالے رکھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی نوکری چلی گئی۔ نوکری جانے کے بعد ہمارے حالات بد سے بدتر ہو گئے۔ مالی مشکلات نے ہمیں گھیر لیا۔ فہد کا سارا وقت میری دیکھ بھال اور گھر کے کاموں میں گزر جاتا، جس کی وجہ سے وہ کہیں اور کام بھی نہیں کر پاتا تھا۔ ہمارے پاس بچت ختم ہو چکی تھی اور کھانے پینے کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ جب حالات مزید خراب ہو گئے تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا کہ ہم کسی کا سہارا لیں۔ میرے میکے میں کوئی نہیں تھا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا سامان اٹھا کر نادیہ کے گھر منتقل ہو جائیں۔ ہم نے ضروری سامان باندھا، فہد نے گاڑی میں سامان لوڈ کیا اور ہم روانہ ہو گئے۔ جب ہم نادیہ کے گھر پہنچے تو نادیہ ہمیں دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے عائشہ کے؟ اس کے مذاقیہ اور طنزیہ رویے نے مجھے بہت شرمندہ کیا۔ نادیہ کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے ہمارا اس حالت میں آنا بالکل پسند نہیں آیا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت شرمندہ اور پچھتاوا محسوس کیا کہ میری حالت نادیہ کے رویے نے مجھے مزید تکلیف دی، لیکن اس کے باوجود نادیہ نے میری بیٹیوں کا بہت خیال رکھا۔ وہ انہیں کھانا کھلاتی، ان کے ساتھ کھیلتی اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتی۔ میں بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی، اس لیے نادیہ کی ہر بات میرے لیے دل کو دکھ دیتی اور اکثر کہتی عائشہ تم نے بیٹے کی خواہش میں اپنی صحت کو خراب کر دیا، اب دیکھو تمہیں کتنا نقصان ہوا ہے۔ اس کی کڑوی باتیں میرے دل کو چیر کر رکھ دیتی تھی۔ ایک دن نادیہ نے مجھے کہا کہ عائشہ بیٹے کی خواہش میں تم نے اپنی صحت برباد کر لی ہے، اللہ جو دے اس پر راضی رہنا چاہیے، تم نے اپنی ضد میں سب کچھ خراب کر دیا، اب دیکھو تمہارے بچے کی اس حال میں ہے۔ نادیہ کی باتیں سن کر میرا کلیجہ کٹ گیا۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی اور اس کی کڑوی باتیں میری اذیت کو بڑھا رہی تھیں۔ میں نے خود کو بہت بے بس اور مجبور محسوس کیا۔ فہد کی بے لوث محبت اور نادیہ کی سخت باتوں کے درمیان میں ایک گہری اذیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ نادیہ کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ شروع میں اس نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کا رویہ میرے ساتھ خراب ہوتا گیا۔ وہ میری بیٹیوں کے ساتھ اچھا وقت گزارتی، اس کے ساتھ کھیلتی، انہیں کہانیاں سناتی، لیکن میرے ساتھ اس کا رویہ تلخ ہو گیا۔ فہد نے دوبارہ کام پر جانا شروع کر دیا اور وہ دن بھر کام پر ہوتا اور میرے کمرے میں اکیلی پڑی رہتی۔ فہد کا مجھے نظر انداز کرنا میرے دل کو مزید توڑ دیتا اور اپنی بیٹیوں کو گھمانے پھرانے لے جاتا، لیکن میرے لیے اس کے پاس وقت نہ ہوتا۔ ایک روز نادیہ کے بیٹے کے برتھ ڈے پر گھر میں بڑی پارٹی ہوئی، بہت خوب شور و گل تھا، بچے خوشی سے اچھل رہے تھے، میری بیٹیاں بھی پارٹی میں شامل تھیں، لیکن میں اپنے کمرے میں اکیلی پڑی تھی۔ میری بیٹیوں کا مجھ سے بزن
ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری صحت میں بہتری آنے لگی، لیکن گھر میں کوئی اہمیت محسوس نہ ہوتی تھی۔ میں نے فہد سے کہا کہ ہم اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ وقت نے نادیہ نے مجھ سے کہا کہ عائشہ، اپنے بیٹے کی خواہش کو ختم کر دو اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ خوش رہو۔ یہ سن کر میرا دل پھر سے ٹوٹ گیا۔ گھر واپس آنے پر میری بیٹیاں نادیہ کو یاد کر کے رونے لگتی۔ میں غصے میں آ کر ان کے ساتھ برا سلوک کرنے لگی اور انہیں مارنے پیٹنے لگی۔ میں نادیہ کے بیٹوں کے ساتھ خوش رہنے کو یاد کر کے روتی تھی۔ نا امید اور مایوسی کا شکار ہو گئی۔ بیٹی کی خواہش کا پورا نہ ہونے کی وجہ سے میں اپنی بیٹیوں کو سمجھنے لگی کہ اس دن میں نے فہد کے سامنے اپنی بیٹیوں کو منحوس قرار دیا۔ فہد کا صبر جواب دے گیا اور اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ فہد چڑچڑا ہو گیا۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی اور وہ بیٹیوں کو لے کر روز نادیہ کے گھر جانے لگا تھا۔ میرے اکیلے گھر میں دم گھٹنے لگا تھا۔ میں دل ہی دل میں نادیہ کے بیٹوں کی موت کی بد دعا کرنے لگی۔ ایک دن واقعی نادیہ کے بیٹوں کا حادثے میں انتقال ہو گیا۔ نادیہ کا دکھ بہت بڑا تھا، لیکن میں اندر سے خوش تھی کہ اب اس کا بھی دکھ میرے برابر ہو گیا۔ نادیہ کے چاروں بیٹے اسکول سے واپسی پر آ رہے تھے جب ان کا وین کے ٹائر پھٹ گیا۔ ٹائروں نے کنٹرول کھو دیا اور وین ایک بڑے حادثے سے درخت سے جا ٹکرائی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ چاروں بیٹے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ یہ خبر پورے محلے میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب چاروں بیٹوں کی میتیں گھر پہنچی تو قہرام مچ چکا تھا۔ نادیہ کے شوہر اور نادیہ خود بے ہوش ہو گئے تھے۔ میرا گھر ماتم میں ڈوب گیا تھا۔ محلے کی عورتیں اور رشتہ دار نادیہ کو دلاسا دے رہے تھے، لیکن کوئی بھی اس کے دکھ کو کم نہیں کر سکتا تھا۔ نادیہ کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی اور جب ہوش میں آتی تو اپنے بیٹوں کے نام لے کر چیختی تھی۔ ان کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور وہ ہر وقت اپنے بیٹوں کی تصویروں کو دیکھ کر روتی رہتی تھی۔ میں نے نادیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ نادیہ، میں جانتی ہوں کہ تمہارا دکھ بہت بڑا ہے، لیکن تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ جیسے تم مجھے صبر سکھاتی تھی، آج تمہیں خود اس کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ کس طرح وہ مجھے اپنے بیٹے کی خواہش پوری نہ ہونے پر صبر سکھاتی تھی۔ کچھ دن نادیہ کے گھر رہنے کے دوران نادیہ نے میری بیٹیوں کو بہت پیار دیا۔ وہ ان کے ساتھ کھیلتی، انہیں کہانیاں سناتی اور ان کے ساتھ وقت گزارتی۔ نادیہ کا رویہ میری بیٹیوں کے ساتھ بہت اچھا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ واقعی ان سے دل سے محبت کرتی تھی۔ نادیہ کے گھر میں ان دنوں میں خوشی خوشی رہتی۔ مجھے احساس ہوا کہ نادیہ نے میرے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا، لیکن اب وہ واقعی بدل چکی تھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی نادیہ کے ساتھ وقت گزارنے دیا۔ کچھ دن بعد جب ہم اپنے گھر واپس آ گئے، مجھے اپنے دل میں سکون کا احساس ہوا اور ایک مغرور ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ نادیہ کے دکھ کے سامنے میرے دکھ کچھ بھی نہیں ہے۔ فہد مجھ سے دوبارہ بے پناہ محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ میری حالت میں ساتھ دے گا اور مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے مل کر باہر گھومنے پھرنے کا پلان بنایا اور زندگی کو انجوائے کرنا شروع کر دیا۔ ہم ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتے اور تفریح مقامات پر جاتے۔ ہماری زندگی میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ فہد نے مجھے احساس دلایا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور میں نے بھی اس کی قدر کرنی شروع کر دی تھی۔ ہم نے اپنی زندگی کے بھرپور طریقے سے جینا شروع کر دیا تھا۔ نادیہ کے بیٹوں کی موت کے بعد میرے دل غرور سے بھر گیا تھا۔ میں اپنے دل میں خوش تھی کہ اللہ نے میرے بیٹوں کی خواہش پوری نہ ہونے کے باوجود نادیہ سے اس کی قیمتی چیز چھین لی تھی۔ ایک دن محلے کی عورتیں میرے پاس آئیں اور نادیہ کے دکھ کے بارے میں باتیں کرنے لگیں۔ میں نے غرور سے کہا کہ اللہ نے سب کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ ایک دن فہد نے مجھ سے نادیہ کے گھر جانے کا کہا تاکہ اس کی مدد کر سکے، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں نادیہ کی مدد کرنے کی۔ فہد میری یہ ہر بات مانتا تھا۔ ایک رات اس نے مجھے گلے لگا کر کہا کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، میری زندگی ہو، لیکن میری بیٹیاں بار بار نادیہ سے ملنے کی ضد کرنے لگتی۔ ایک دن جب انہوں نے ضد بڑھا دی تو میں نے انہیں کمرے میں بند کر دیا۔ شام کو جب فہد گھر آیا اور اس نے بیٹیوں کو کمرے میں بند دیکھا تو وہ غصے میں آ گیا اور مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا اور اس نے غصے میں کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہو؟ میں نے دل ہی دل میں بیٹیوں کی اپنی بدقسمتی کی وجہ سمجھا اور اس سے دشمنی پال لی۔ جب فہد گھر پر نہیں ہوتا تھا تو میں انہیں سزا دیتی، کبھی انہیں کھانا نہیں دیتی تو کبھی انہیں مارتی پیٹتی۔ میری اور فہد کی بار بار لڑائی ہوتی، ہر بار جب لڑائی ہوتی تو میں اپنی بیٹیوں کو سزا دیتی۔ ایک دن ہمیں خبر ملی کہ نادیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ جب فہد نے نادیہ کی خوبیاں بیان کی تو میں نے اسے یاد دلایا کہ نادیہ نے میرے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا۔ اب وہی صبر کا
سبق اسے خود سیکھنا ہوگا۔ میری بیٹیاں بھی نادیہ کی خوبیاں اور میری خامیاں بیان کرنے لگیں۔ اس بات پر میں انہیں بہت مارتی۔ یہ دیکھ کر فہد نے فیصلہ کیا کہ ہماری بیٹیاں نادیہ کے پاس جائیں گی۔ میری بیٹیاں اس بات پر خوش ہو گئیں۔ میں نے اس بات کا انکار کیا، لیکن میری بیٹیاں نادیہ کی بیٹیاں بننے کی ضد کرنے لگیں۔ فہد نے میری بیٹیوں کو نادیہ کے گھر لے جانے کا فیصلہ کر دیا۔ میری بیٹیوں نے خوشی سے نادیہ کے گھر جانا شروع کر دیا۔ نادیہ میری بیٹیوں سے خوش ہو گئی اور ان کا بہت خیال رکھنے لگی۔ میں فہد کے ساتھ گھر واپس آ گئی، لیکن میرے دل میں غرور برقرار۔ فہد نے دوبارہ مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور ہم نے باہر گھومنے پھرنے کا پلان بنایا۔ میں نے انہیں ایک بار پھر حمل کرنے کا مشورہ دیا۔ نادیہ میری بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کی قبروں کی پر لے کے جاتی۔ مجھے اس بات سے خوف محسوس ہوتا کہ مجھے اپنی بیٹیوں کی یاد ستانے لگی۔ میں نادیہ کے گھر جا کر ان سے ملتی، لیکن میری بیٹیاں مجھ سے دور دور رہتی۔ نادیہ اور میری بیٹیوں کا پیار دیکھ کر میں جلنے لگی تھی۔ فہد نے حمل کے لیے ہاں کر دی تھی اور میں نے ایک بار پھر بیٹی کی امید لگا لی تھی۔ نادیہ میری بیٹیوں کو ملانے کے لیے میرے گھر لے آتی تو میں اس کو کہتی کہ یہ میری نہیں تمہاری اولاد ہے، میرا بیٹا آنے والا ہے۔ فہد اور میں بیٹے کے متعلق باتیں کرتے رہتے۔ پھر ہمیں خبر ملی کہ نادیہ بھی حاملہ ہے۔ جب مجھے نادیہ کے حاملہ ہونے کی خبر ملی تو میرے دل میں جلن اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں اپنے گھر میں کمرے میں جا کر زور زور سے رونے لگی۔ کیوں ہمیشہ اسے سب کچھ دیتا ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوال کیا کہ میں دن رات دعائیں کرنے لگی کہ نادیہ کے ہاں بیٹی ہو اور میرے ہاں بیٹا ہو۔ میں سجدے میں گرتی رہی، اللہ سے فریاد کرتی، یا اللہ میری دعائیں قبول کر لے، نادیہ کو بیٹی دے اور مجھے بیٹا۔ فہد نے میری دعائیں مانگنے کے دوران مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ جب اپنے لیے مانگو وہ دوسروں کے لیے بھی مانگو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ میں نے فیصلے پر فہد پر غصے سے چیختے ہوئے کہا کہ تم میری خوشی میں خوش نہیں ہو سکتے، ہمیشہ نادیہ کی طرفداری کرتے ہو، کیا تمہیں میری خوشی کی پرواہ نہیں ہے؟ فہد نے مجھے آرام سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ تمہیں میری کوئی فکر نہیں ہے، میں چیختے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے حمل کے دن قریب آتے جا رہے تھے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میری طبیعت خراب ہونے لگی اور میں اکثر بیمار رہتی۔ ایک رات میں شدید درد میں مبتلا ہو گئی اور فہد مجھے فوراً اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ صورتحال نازک ہے اور ہمیں بہت احتیاط برتنی ہوگی، ہمیں دعا کرنی ہوگی کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ فہد میرے پاس بیٹھ کر میرے ہاتھ پکڑ کر تسلی دینے لگے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ میں بستر پر لیٹی دعائیں کرتی رہی کہ اللہ میری مدد کر اور مجھے ایک صحت مند بیٹا عطا کر دے، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا کہ کیا واقعی میری دعائیں قبول ہوں گی۔ میری حالت بہت خراب تھی اور فہد کی نگرانی کے باوجود میں روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن نادیہ میرے گھر آئی، اس نے میری حالت دیکھی تو فوراً فہد کو کہا کہ میں یہاں رہ کر عائشہ کا خیال رکھوں گی، اسے میری ضرورت ہے۔ نادیہ نے اپنے سامان کو ایک کمرے میں رکھ دیا اور میری دیکھ بھال شروع کر دی اور میرے لیے کھانا بناتی اور وقت پر دوائیں دیتی۔ عائشہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں بس آرام کی ضرورت ہے، وہ مجھے تسلی دیتی۔ نادیہ نے گھر کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیے تھے، صبح اٹھ کر ناشتہ بنانے، گھر کی صفائی کرنا، بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا، یہ سب کام نادیہ نے سنبھالے تھے۔ میری بیٹیاں بہت سے پہلے سے زیادہ خوش نظر آنے لگیں، ان کے کپڑے صاف ستھرے ہوتے اور اس کے چہروں پر مسکراہٹ رہتی۔ نادیہ کا حمل بھی تھا مگر اس کی صحت بالکل ٹھیک تھی، اس کے چہرے پر چمک تھی اور وہ مضبوط نظر آ رہی تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میرے دل میں جلن کی آگ بھڑک گئی، کیوں اللہ ہمیشہ میں نادیہ کو سب کچھ ملتا ہے؟ میں نے دل ہی دل میں کہا۔ نادیہ کی موجودگی میں میری بیٹیاں بہت خوش رہنے لگیں، وہ اس کے ساتھ کھیلتی، کہانیاں سناتی اور اس کے لیے مزیدار کھانے بناتی۔ میری بیٹیاں نادیہ کے ارد گرد گھومتی رہتی اور اس کے ساتھ وقت گزارنے میں بہت خوش نظر آتی۔ جب میں نے اپنی بیٹیوں کو نادیہ کے ساتھ خوش دیکھا تو میرے دل میں جلن اور حسد کی لہر دوڑ گئی۔ یہ میری بیٹیاں ہیں اور یہ نادیہ کے ساتھ خوش ہیں، کیوں ہیں؟ میں نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا۔ آخر کار میں نے اپنی بیٹیوں واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے فہد سے بات کی کہ ہماری بیٹیاں ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، نادیہ کے ساتھ وہ بہت زیادہ وقت گزار رہی ہیں۔ فہد نے میری بات سن کر کہا کہ عائشہ یہ تمہاری صحت کے لیے بہتر نہیں ہے، نادیہ یہاں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، نہیں فہد میں اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے ضد کی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ فہد نے میری ضد کے آگے ہار مان لی اور میں نے اپنی بیٹیوں کو واپس اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ نادیہ اور میری بیٹیاں ایک دوسرے کے لیے بے حد روئی تھیں۔ نادیہ کا وقت میں
میرے گھر آنا اور میری بیٹیوں کے ساتھ رہنا ان کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم کر چکا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں انہیں واپس لینے کا ارادہ رکھتی ہوں تو نادیہ اور میری بیٹیاں بہت پریشان ہو گئیں۔ امی ہمیں نادیہ آنٹی کے پاس ہی نہیں رہنے دیں۔ میری بڑی بیٹی نے منت کرتے ہوئے کہا، ہمیں نادیہ آنٹی کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے، پلیز ہمیں ان کے ساتھ رہنے دیں۔ چھوٹی بیٹی نے بھی روتے ہوئے یہی کہا۔ نادیہ نے بھی میری منت کی، عائشہ بچیوں کو میرے پاس رہنے دو، میں ان کا خیال رکھوں گی، ان کی خوشی کے لیے میرے لیے بہت اہم ہے۔ عائشہ یہ بچے میرے بچوں کی طرح ہیں، میں انہیں مجھ سے دور نہ کرو۔ نادیہ نے ایک بار پھر درخواست کی، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ میری بیٹیاں ہیں اور انہیں میرے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ عائشہ پلیز ایک بار اور سوچ لو، یہ بچیاں مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ نادیہ نے دوبارہ کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ان بچیوں کو میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں نے قطعیت کے ساتھ کہا، لیکن عائشہ یہ بچے تمہارے ہی طرح میرے بھی ہیں، انہیں تکلیف مت دو۔ نادیہ نے مزید کہا، نادیہ تم سمجھ نہیں رہی ہو، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، وہی آخری فیصلہ ہے، بچیاں میرے ساتھ رہیں گی اور اس پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں نے سختی سے کہا، نادیہ جب بھی اپنے بیٹوں کی قبر پر جاتی وہ میری بیٹیوں کو بھی ساتھ لے جاتی۔ ایک دن نادیہ میرے گھر آئی اور میرے بیٹیوں کو لے جانے کے لیے کہا کہ عائشہ میں آج اپنے بیٹوں کی قبر پر جا رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ بچیوں بھی میرے ساتھ چلیں۔ نادیہ نے کہا تو میں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن جلدی واپس آ جانا۔ میں نے بددلی سے اجازت دی، لیکن نادیہ نے میری بیٹیوں کو ہاتھ پکڑا اور اپنے قبرستان لے گئی۔ اس دفعہ میں نے انہیں کے پیچھے جانے کا سوچا، لیکن جب بھی میری بیٹیاں نادیہ کے ساتھ ان کے بیٹوں کی قبر پر جاتی تو واپسی پر ان کی حالت بہت خراب ہوتی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر ایسا وہاں کیا ہوتا ہے، اس لیے میں نے بھی وہاں جا کر دیکھا تو وہاں اس نے میرے بیٹوں کی قبر کے پاس بٹھا کر دعا کی۔ میری بیٹیاں بھی اس کے ساتھ دعا میں شامل ہو گئیں۔ نادیہ نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میرے بیٹوں تمہارے بغیر زندگی بہت مشکل ہے۔ نادیہ نے میری بیٹیوں کو ساتھ لے جا کر اپنے بیٹوں کی قبر کے پاس بیٹھ کر انہیں ان کی باتیں سنائیں۔ ان لمحات میں میری بیٹیاں نادیہ کے قریب ہو گئیں، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ نادیہ آنٹی ہم آپ کے ساتھ ہیں، میری بڑی بیٹی نے ان کو کہا کہ نادیہ نے میری بیٹیوں کو گلے لگا لیا اور کہا کہ تم سب میری بیٹیاں ہو، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ نادیہ اکثر میری بچیوں سے ملنے آیا کرتی تھی، کبھی نادیہ چاکلیٹ لے کر آتی تو کبھی میری بچیاں خوشی سے چاکلیٹ لے لیتی اور کھاتی اور نادیہ کا شکریہ ادا کرتی۔ ایک دن نادیہ سب کے لیے گڑیا لے کر آئی، بچیاں گڑیاؤں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور فوراً دیکھنے لگیں۔ نادیہ آنٹی آپ کتنی اچھی ہیں، انہوں نے نادیہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ میرے اور نادیہ کے حمل کے مہینے تقریباً ایک ہی جیسے تھے، لیکن ہماری حالت میں بہت فرق تھا۔ نادیہ صحت مند اور چست تھی، جبکہ میں بیمار اور کمزور رہتی تھی۔ جب 9واں مہینہ شروع ہوا تو میں نے دن رات دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر۔ میں سجدے میں گر کر التجا کرتی، یا اللہ میرے اس بچے کو بیٹا بنا دے، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر دے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب مجھے زچگی کا درد شروع ہوا۔ میں نے درد کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کی، یا اللہ میرے درد کی راحت میں بدل دے، مجھے بیٹا عطا کر۔ لیکن جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میرے دل میں افسوس کا طوفان برپا ہو گیا۔ ایک ماہ بعد نادیہ کو زچگی کے درد شروع ہوا۔ اسپتال میں اس نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ نادیہ نے اپنا ایک بیٹا میری گود میں ڈال دیا اور بولی کہ عائشہ تمہیں ہمیشہ ایک بیٹے کی خواہش تھی، یہ لو آج سے میرا ایک بیٹا تمہارا ہوا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے نادیہ کو گلے لگا لیا اور اس کی اچھائیوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ نادیہ تم نے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر دی۔ اگلے روز میں نے اپنی 1 ماہ کی بیٹی نادیہ کے حوالے کی اور بولی کہ آج سے یہ تمہاری ہوئی۔ نادیہ نے پیار سے میری بیٹی کو گود میں لے لیا اور اسے چومتے ہوئے کہا کہ عائشہ تم نے میرا دل جیت لیا۔ نادیہ کی اچھائی دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میں ہی بری تھی۔ میں نے اپنے برے سلوک اور نادیہ کی اچھائی کو یاد کیا اور دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگی۔ اب مجھے نادیہ کے بیٹیوں کی ماں ہونے پر نہیں بلکہ اس کی اچھائیوں پر رشک ہوتا تھا۔ نادیہ کی محبت، قربانی اور خلوص نے میرے دل کی جیت لیا تھا۔ نادیہ کی بدولت میری بیٹی کی ماں بننے کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو لاڈ پیار سے پالنے لگی۔ میں اپنے بیٹے کو پیار سے گود میں اٹھاتی، اسے میٹھی میٹھی باتیں کرتی، اس لیے کہ خوبصورت کپڑے پہناتی اور اسے ہر لمحے
خوش رکھنے کی کوشش کر دی۔ اب میں نادیہ کی جیسی ماں بننے کے عہد کر لیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹیوں میں پر بھی جان چھڑکتی تھی۔ میں ان کے ساتھ کھیلتی، انہیں کہانیاں سناتی اور ان کے ساتھ ہر خوشی میں شریک ہوتی۔ میری بیٹیاں بھی مجھ سے محبت کرنے لگ گئی تھی اور فہد میری محبت میں پہلے سے کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ فہد نے میری تبدیلی کو بہت پسند کیا اور کہا کہ عائشہ، تمہاری اس محبت اور خلوص نے میری زندگی بدل دی ہے۔ ہم دونوں باہر گھومنے جاتے، زندگی کو انجوائے کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہر لمحہ خوش رہتے تھے۔